جائیں گے، تو بہرحال اس میں ہم نے دیا ہے۔ تیسری ترمیم جو دفعہ 60 میں ہم نے دفعہ 2 میں ہے، اور وہ چوتھی ترمیم دفعہ 110 میں ذیلی دفعہ 2 میں بھی ہے، جس میں مطالبہ کیا کہ کاغذات نامزدگی ختم کیا گیا حلفیہ اقرارنامہ کو برقرار رکھا جائے۔ کاغذات نامزدگی سے حلف نامہ ختم کرنے سے ممبران کو ان کے ڈکلیریشن کی بنیاد پر آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کا اطلاق کرتے ہوئے نااہل نہیں کیا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ کاغذات نامزدگی میں ختم نبوت کے اقرارنامہ کی شروع میں صدقے دل سے قسم اٹھانے کو ختم کیا گیا ہے۔ لہذا اسپیکر صاحب، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ جب بھی حلف لیتے ہیں تو آپ یہ کہہ کر حلف اٹھاتے ہیں کہ میں صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں۔ آخر نامینیشن پیپر میں اس فقرہ کو، اس حلف کو کیوں حذف کیا گیا ہے؟ ہمارے لیے یہ نامینیشن پیپر یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اگر ہم نے اس پہ آخر وجہ ہمیں وزیر صاحب بتائے کہ آخر اس میں وجہ کیا تھی، آخر اس میں مشکل کیا تھی کہ آپ نے اس کو یعنی حذف کیا ہے۔ میرا ریکویسٹ ہے کہ صدر پاکستان کے حلف نامے میں بھی اس طرح ہے، اور آئین کے آرٹیکل آئین میں بھی پریزیڈنٹ کے حلف نامے میں بھی ہے کہ I do solemnly swear that I am Muslim۔ تو آپ بھی اسی طرح حلف اٹھاتے ہیں، پرائم منسٹر بھی اسی طرح حلف اٹھاتے ہیں۔ تو میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم سارے ہاؤس کو درخواست کرتے ہیں کہ بینگ اے مسلمان ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم حلف اپنے نامینیشن پیپر کے یہ نہیں لکھ سکتے کہ میں حلف صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں۔ تو کم از کم اس کو آپ کر لیں، یہ بہت لازمی ہے اور انتہائی اہم ہے۔ اس پہ ہم سب انشاءاللہ اتفاق کریں گے۔ اور ہمارا پانچواں ترمیم جو اس میں ہے جی، پانچویں ترمیم سیکشن 203 میں ذیلی شک کے بعد حسب ذیل جملہ شرطیہ کا اضافہ کرنے کی دی ہے، جس میں کہا گیا کہ ایسا شخص کسی سیاسی جماعت کا عہدیدار نہیں بن سکے گا جو بطور رکن پارلیمنٹ مجلس شورا سے نااہل قرار دیا جائے، یا جو قانون ہاذا کے نفاذ سے پہلے کسی دیگر نافذ العمل قانون کے تحت نااہل قرار دیا گیا ہو۔ میں اس ہاؤس میں پرزور الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ سپریم کورٹ نااہل قرار دیا جائے، نااہل کرے، اور اس کو دوبارہ آپ کسی منصب کے لیے دوبارہ لاتے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ اس کمیٹی میں ہم تھے، یہ بالکل اسلام میں ہے، اس کتاب میں ہے جو پرانا بک ہے الیکشن لاز، اس میں یہ ہے، اور اس میں جو پروویژن تھا وہ یہ ہے کہ provided that a person shall not be appointed or serve as an office bearer of a political party if he is not qualified to be or is disqualified from being elected or chosen as a member of the Majlis Shura Parliament under Article 63 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan or under any other law of the time being in force۔ یہ چیز ہم سے بالکل چھپایا گیا ہے، یہ ملفائڈی ہے، یہ بالکل ملفائڈی ہے، ہم بالکل اس کو نہیں مانتے، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے۔ یہ میرے خیال میں زاہد حامد صاحب نے 5-6 مہینے پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ اسی طرح ہوگا، لہذا اس چیز کو انہوں نے اس سے نکال لیا ہے۔ کائنڈلی اس کو ریکنسیڈر کرے، اس کو ڈیفر کرے، اور اس کو کم از کم پاکستانی قوم کے لیے یہ ایک بہت بڑا میسج ہوگا کہ اگر کوئی بندہ نااہل ہو جائے اور اس کو دوبارہ آپ ایک پارٹی کا صدر بنا لیں۔ آج مسلم لیگ نے اپنے مجلس عاملہ میں اپنے دستور میں ترمیم کر کے اور یہ اجازت دی ہے، اس کو پاس کیا ہے کہ نااہل بندہ بھی پاکستان مسلم لیگ کا صدر بن سکتا ہے۔ میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ ہماری درخواست ہے کہ ہماری ان ترامیم کو کنسیڈر کریں۔ آپ پہلے اگر اسی طرح پاس کر لیتے، آپ کی اکثریت ہے، آپ اس کو بالکل بڈوز کر سکتے ہیں، لیکن میری درخواست ہے کہ دو بہت امپورٹنٹ ترامیم ہے۔ ایک حلف نامہ میں قسم کا جو حلف ہے ختم نبوت کے حوالے سے
کہ آپ اس میں ایک مسلمان کی حیثیت سے اسپیکر صاحب آپ خود جب حلف اٹھاتے تو آپ اسی طرح کرتے ہیں۔ ایک MNA، ایک MP اور ایک سینیٹر کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اسی طرح حلف اٹھائے کہ میں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں ختم نبوت پر یقین رکھتا ہوں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو آپ ڈالیں اور اس کو ڈیفر کریں۔ میری درخواست ہے کہ آپ اس کے خواہ ہم نے پورا تعاون کیا ہے، ہم نے زاہد صاحب کی کوششوں کو سراہا ہے، انہوں نے بہت بڑی محنت کی ہے، لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ایک ہمارے عقیدہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں، تو یہ حلف نامہ اس میں شامل کرے، یہ اقرار نامہ اس میں شامل کرے، اور دوسرا جو 302 والا امینڈمنٹ ہے کائنڈلی اس کو کنسیڈر کرے، اور ایک ایسا بندہ جو سپریم کورٹ نااہل کرے اور اس کو دوبارہ کسی منصب کے لیے آپ ریکمینڈ کرتے ہیں، اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی، پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور سارے دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے گا کہ یہ پاکستان ہے کہ ایک بندہ نااہل ہو کر دوبارہ پارٹی کا صدر بن سکتا ہے، یہ زیادتی ہے۔ جی نوید قمر صاحب۔